السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سیدہ عائشہ کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایات کو مانتی تھیں؟ دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کی اسکرین پہ تصویر چل رہی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی کے سارے صحابہ ہمارے سر آنکھوں پہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے اللہ کا فرمان ہے، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ میں نے تفصیل اس ویڈیو میں بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے، اور دوسری بات، بے حیثیت انسان، آپ کو پتہ ہے انسان بھول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، غلطی اور بھول اگر کسی سے نہیں ہے تو وہ میرے اللہ سے ہے، میرا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، باقی ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، پہلے آپ روایت دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 6216، آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ کس قسم کی حدیثیں ہمیں آپ کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں جو آپ نبی کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کوئی روایت سنی ہوگی، پھر بلایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو ایسا کبھی بھی نہیں سنا۔ آگے سے جواب سنیں حضرت ابو ہریرہ کا۔ وہ کہتے ہیں، اے ماں جی، آپ کو سرمے نے، یعنی آج کی زبان میں کیا کہنا چاہیے، میک اپ نے، آج کی زبان میں میک اپ نے مصروف رکھا، اور مجھے کوئی کام نہیں تھا، اور مجھے کوئی چیز مصروف یعنی بیزی نہیں رکھتی تھی۔ مطلب یہ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا روایت کے مطابق۔ اور حضرت عائشہ کا یہ کہا کہ آپ کو چونکہ میک اپ شیک اپ سے وہ فرصت نہیں تھی، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے، اس جواب کو کوئی نہیں مانتا۔ میں نے مزید تفصیل تو دوسری ویڈیو میں بیان کی ہے، اب اس پہ بیان کروں گا تو پھر آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی۔ اور یہ سند جو ہے نا، یہ اہل حدیث کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، بالکل حضرت ابو ہریرہ کی تمام روایات ان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں یا فلانا یا کچھ نہیں۔ سوال کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کے والد صاحب، آپ کے والد، آپ کے ابو، آپ کے فادر راز کی بات آپ کی امی کو نہ بتائیں، آپ کو نہ بتائیں، آپ کی بہن بھائیوں کو نہ بتائیں، آپ کے چاچا، تایا، ماموں، دادا، نانا، کسی سے بات نہ کریں۔ وہ چوتھے گاؤں کے دور ایک آدمی سے جا کے بات کہیں تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یار قریبی لوگوں کو چھوڑ کے اتنی دور۔ اب ایک بات بیوی کو نہیں پتا، جو کبار صحابہ ہیں انہیں نہیں پتا، کیا نبی علیہ السلام نے ساری باتیں دل میں دبا کے رکھیں کہ 7 ہجری تک انتظار کیا کہ ابو ہریرہ مسلمان ہوگا، اسلام کا بندہ، میں اس کو بتاؤں گا؟ یہ تو کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، اور یہ تو کوئی جواب قابل قبول ہی نہیں ہے کہ آپ کو میک اپ نے مصروف رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت بیان کی کہ وہ تو اور صحابہ سے بھی مروی ہے، لیکن وہ روایت اوروں سے جو مروی ہے نا اس کی سند ضعیف ہے۔ تو جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اس کے مطابق اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو نا، آگے سے کتا یا عورت یا گدھا یہ گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب سیدہ عائشہ کو یہ پتہ لگا نا کہ یہ روایت آ رہی ہے، پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کی اسکرین پہ جواب آ رہا ہے۔ دوستو، صحیح البخاری کی روایت ہے 492، ٹھیک ہے؟ سیدہ عائشہ کے پاس جب یہ ذکر کیا گیا نا کہ کتا، گدھا اور عورت اگر یہ گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ کہ آپ لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے۔ اور پھر آپ نے جو اپنا عمل تھا وہ لوگوں سے بیان کیا۔ اندازہ کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بہت بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بصر بن سعید جو تابعی ہے اس نے بھی گواہی دی ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ امام مسلم نے اپنی کتاب تمیز میں اس روایت کو اپنی سند سے نقل کیا ہے، صحیح سند سے، اہل حدیث کے مطابق۔
بصر بن سعید جو تابعی ہے صحابہ کا اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک ہی مجلس میں رسول اللہ کی باتیں بھی بیان کرتے تھے اور قابل اخبار کی بھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بعض روایات ایسے بیان کرتے کہ سننے والے کو یہ لگتا کہ آپ نے نبی سے سنا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ثبوت دوں؟ لیجئے، موطا مالک حدیث نمبر 588 آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روایت کا جو مفہوم ہے نا، جو مختصر میں آپ سے بیان کروں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غسل نہ کرے نا، اس کو مطلب احتلام ہو جائے یا اپنی وائف کے پاس جائے اور غسل نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، مطلب وہ صبح سحری نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس کے خلاف حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا اور حضرت حفصہ نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس کو غسل کی ضرورت ہو، اس نے غسل نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، وہ سحری کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی غسل اور سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ وہ سحری کر کے بعد میں آرام سے غسل کر لے۔ بہرحال مروان بن حکم جو اس وقت روایت کے مطابق مدینے کا حاکم تھا، ٹھیک ہے، اس نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس ایک بندے کو بھیجا اور ابو ہریرہ کی بات بتائی کہ ابو ہریرہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اپنا جواب دیا نا کہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، تو وہ بندہ پھر واپس مروان بن حکم کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ ام المؤمنین نے یہ جواب دیا ہے۔ تو پھر یہ بات اپنے قاصد کے ذریعے مروان بن حکم نے پہنچائی حضرت ابو ہریرہ تک کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات میری تو نہیں ہے، میں نے تو کسی سے سنی ہے۔ اندازہ کریں، روایت ہمیں بتا رہی ہے۔ اب یہ جس طرح انہوں نے بات کی نا، اگلا یہ سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ جب تحقیق کی نا ام المؤمنین کے ذریعے، تب پتہ لگا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پھر واپس جب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس طرح کی تو بات نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میری تو بات ہی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے کسی سے سنا ہے۔ فیصلہ میں اب پہ چھوڑتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ حبل اللہ کو پکڑو، یعنی اس قرآن کو پکڑو۔ صحابہ کرام ہماری سر آنکھوں پہ، اہل بیت یعنی نبی کی بیویاں، قرآن کے مطابق اہل بیت صرف اور صرف اونلی نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہماری سر آنکھوں پہ، اہل بیت سر آنکھوں پہ، لیکن فالو قرآن کو کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی بھی قرآن کو فالو کرتے تھے اور اللہ نے ہمیں بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی منکر قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والا شک کرے اور کہے نہیں جی ایسی روایات آئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو تمام روایات کا علم تھا، وہ غلطی نہیں کرتے تھے، تو چلیں لگے ہاتھوں ان روایات کا بھی ہم تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دوستو آپ کی اسکرین پہ مستدرک حاکم کی روایت چل رہی ہے 6228۔ اس کے مطابق حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ابو ہریرہ کی تعریف کی اور کہا کہ جو روایات انہیں پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ابو ہریرہ کے پاس نہ مال تھا، نہ اولاد، نہ اور کوئی ان کا بزنس تھا، وہ ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے تھے۔ دوستو یہ روایت ضعیف ہے، کیوں؟ اس کے اندر محمد بن اسحاق مدلس ہے اور مجرور راوی ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی اگلی روایت 6231، اس کے مطابق ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ سے روایات بیان کرتے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اشعث کا جو والد ہے وہ مستور ہے، معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ اسی طرح اگلی روایت ہے 6223، جس کے مطابق ابن عمر تعریف کر رہے ہیں ابو ہریرہ کی کہ انہیں زیادہ پتہ ہے ہم سے روایات کا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، حشیم راوی مدلس ہے، اور ولید بن عبد الرحمن یہ مستور ہے، معاصرین ہم زمانے میں سے کسی نے توثیق نہیں کی۔ بلکہ دوستو ہمیں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے
5771، جس کے مطابق حضرت ابو ہریرہ بھول بھی جاتے تھے روایت. جی، ابو ہریرہ نے کہا میں نے نبی سے سنا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے. ابو ہریرہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا. ہم نے ابو ہریرہ سے عرض کی آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ چھوت وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ حبشی زبان بولنے لگے. ابو سلمہ کہتے ہیں اس حدیث کے سوا میں نے ابو ہریرہ کو اور کوئی حدیث بولتے نہیں دیکھا. یعنی ابو سلمہ صرف اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور کوئی نہیں دے رہا. دوستو، آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جس طرح اعتراض کیا کہ یہ ہمیں کس طرح کی روایات پہنچ رہی ہیں تم سے ابو ہریرہ، ایسی روایات تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. تو آپ نے کہا کہ جی آپ کو میک اپ نے بیزی رکھا ہوا تھا. اسی طرح ابراہیم نخعی صحابہ کا اسٹوڈنٹ، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. ابراہیم نخعی تابعی ہے. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو بے اعتبار سند صحیح سند سے نقل کی ہے اہل حدیث کے مطابق کہ ابراہیم نخعی کہتا ہے کہ ہم لوگ ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے تھے، بس جنت جہنم میں لے لیتے تھے، احکام میں نہیں لیتے تھے. بصر بن سعید، ابراہیم نخعی، حضرت عائشہ، ان سے جو مروی آثار ہیں، اور اسی طرح وہ جو کتا گدھا عورت آگے سے گزر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس روایت پہ حضرت عائشہ کا جواب ابو ہریرہ کو. یہ سارے سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ 7 ہجری میں کوئی، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہہ رہے. میں پھر آپ کو بتا دوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے اور صحیح بخاری کی روایت خود آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھول گئے. یہ تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ انسان ہے، بھول سکتا ہے، غلطیاں کر سکتا ہے. لیکن جو روایت پرست ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلطی ہو جائے. اندازہ لگائیں، پھر بتائیں کیا کریں ہم آگے سے. ہم تو ان کو صرف حوالے بتا سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے. غلطی ہو سکتی ہے انسان سے. 7 ہجری کو تاریخ دانوں کے مطابق غزوہ خیبر کے بعد آپ مسلمان ہوئے. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص 4 سال رہتا ہے، 4 ایئرز، یعنی روز کی 5 نہیں، کتنے بنتا ہے؟ 365. یعنی آپ روز کی کتنی کر دیں؟ یعنی 5000 سے زیادہ روایات مروی ہیں ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. اب اس کو آپ تقسیم کر دیں 4 پہ، کتنا بنتا ہے؟ یعنی سمجھو ایوریج روز کی 3-4 روایات. اب یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے جس طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو ننگا بغایا گیا بنی اسرائیل کے مجمع میں. اب یہ بات نبی نے کسی سے نہیں کی سوائے ابو ہریرہ کے. یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ اپنے اہل بیت سے بھی نہیں کی، جو اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، کسی سے بات نہیں کی. 7 ہجری تک ویٹ کیا، ایک بندہ مسلمان ہوگا، ابو ہریرہ نام ہوگا، صرف یہ راز کی بات اس کو بتاؤں گا. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اسرائیلیات بیان کرتے تھے، مان لیجئے. غلطیاں کرتے تھے، بحیثیت انسان سب کرتے ہیں ہم، مان لیجئے. کی وجہ سے دوستو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا یہ کس طرح کی ہمیں روایات آ رہی ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو میک اپ میں وہ بیزی تھی، آپ کو نہیں پتہ لگا، ہمیں پتہ لگ گیا. دوستو قرآن کو تھامو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میرا اللہ کہہ رہا ہے حبل اللہ کو تھامو. آپ لوگوں نے جو قرآن چھوڑ رکھا ہے نا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے یا اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ رکھا تھا. قومی سے مراد تمام امت ہے، ہم نبی کی امت ہیں. ایسے مراد صحابہ کرام تو ہے نہیں، پھر کون مراد ہوا؟ کفار تو ہے نہیں، وہ تو کافر ہیں، وہ تو آؤٹ ہو گئے. ہم لوگ ہی بچے
بحیثیت امت، مجموعی طور پر ساری امت ہماری شکایت لگے گی اگر ہم نے قرآن کو فالو نہ کیا. یہ آیت ہے باقاعدہ. آگے آپ کی مرضی، آپ نے ان روایات کو فالو کرنا ہے یا قرآن کو فالو کرنا ہے. میرا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، آپ کھولو نہ کھولو آپ کی مرضی ہے. قرآن کو تھامو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے. قرآن زندہ باد.